تو ابراہیم علیہ السلام کو تصور کریے کہ ایک بوڑھا باپ ہے، 86 ایج، خاتون بوڑھی، ماں باپ سب بوڑھے، اس وقت پر ایک بچہ ملا اسماعیل علیہ السلام، اب جوانی میں آ رہا، اس جوانی ابھی کہ بچہ بھی غلام ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بڑی عمر کا ہو گیا، تو باپ کو ایسے بچے بہت پسند ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تم کو ذبح کرتے ہوئے۔ بچے نے بھی کیا کہا، آم کے درخت کو آم ہی لگتا ہے، باپ جیسا تھا ماشاءاللہ بچہ بھی ویسا، کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر سیدھا آ کے بچے کو مار دیتے تو دنیا کی کوئی عدالت ان کو بک نہیں کر سکتی، ان کو کوئی گناہ گار قرار نہیں دے سکتی، لیکن وہ اس کے باوجود ہی بچے سے پوچھ رہے کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ کیوں؟ مفسرین کہتے تاکہ بچے کو بھی ثواب میں شریک کر لے، کیونکہ بچہ رضامندی سے آئے گا تو بچے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے یہ نہیں پوچھے گا تم نے قتل کیوں کیا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آپ نے کہا اس لیے میں نے قتل کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے بچے سے، اس لیے اپنے بچوں کی رائے بھی پوچھتے رہو، بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، میں جو بول دیا وہ نہیں، چھوٹے ہی سے ان کو ڈیل کریے، وہ بڑے ہیں، ان کو بڑے 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 کی طرح ڈیل کریے تاکہ کل کے وہ بڑے ہو جائیں تو بھی آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ ابا جان ہم کو بڑے آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بچوں کو بچوں کے تھا نہیں، ایک آدمی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے تربیت کرنا چاہیے۔